نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 اور 5 کی ترجمہ اور تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اس سے پہلے آیتوں میں متقیوں کا ذکر ہے کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں، یہ متقی کون لوگ ہیں، اس کے بعد ان دو آیتوں میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ پہلے آیات میں ہم نے ذکر کیا تھا، اس کی تشریح کی تھی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو 3 صفتیں وہ ہو گئی، اور اس آیت میں بھی 2 صفتوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، یہ متقی وہ لوگ ہوں گے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان لائے، بما انزل الیک، اس پر جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، جو کچھ آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں یا اس پر ایمان لائے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے، یعنی قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن سے پہلے جو اللہ کے طرف سے کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت 2 قسم کے لوگ تھے، ایک مشرکین تھے اور ایک اہل کتاب تھے۔ مشرکین نے بھی جو ایمان لائے وہ پہلے جملے میں آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہے اس پر انہوں نے ایمان لائے، کیونکہ پہلے انہوں نے پہلی کتاب پر وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے جو اہل کتاب تھے، جو تورات پر ایمان لائے تھے، اور یہود تھے، اور جنہوں نے انجیل پر ایمان لائے تھے وہ نصارہ تھے، عیسائی تھے۔ وہ جب اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے اپنی کتاب پر بھی ایمان لایا تھا اور قرآن پر بھی ایمان لایا، تو دوہرے ثواب کے مستحق ہو گئے وہ لوگ۔ اور اس کے بعد جب بندہ ایمان لاتا ہے تو صرف اپنے قرآن پر تو ایمان نہیں لیتا، ہم ساری کتاب جو پہلے قرآن سے پہلے نازل ہوئے تھے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی کتاب تھے، وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے۔ تو ایمان والے متقی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پر بھی ایمان لایا اور جو قرآن سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لائے۔ یہاں پر ختم نبوت کا بھی ایک زبردست دلیل یہاں پر بھی آتا ہے کہ اگر قرآن کے بعد کتاب اللہ کی کتاب نازل ہوتے، اللہ کے نبی آتے، تو یہاں پر باقاعدہ اس کا ذکر ہوتا کہ جو بعد میں آئیں گے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن کے بعد کتابیں نازل ہوں گے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوں گے۔ جس طرح کا اشارے تورات اور زبور اور انجیل میں تھے قرآن کے بارے میں کہ بعد میں نبی آئے گا، بعد میں کتاب آئے گی، لیکن قرآن میں ایسا کوئی اشارہ کہیں پر بھی نہیں ملتا کہ بعد میں کتاب نازل ہوگی، بعد میں نبی آئے گی۔ تو یہاں پر پہلے کتابوں کا ذکر تو ہے لیکن بعد کا نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن آخری کتاب ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب روز محشر پر ایمان رکھنا اگرچہ بالغیب میں آ گیا ہے، لیکن یہاں پر الگ ان کا ذکر کرنا اس اہتمام کے ساتھ کہ آخرت کے ایمان انسان کی دنیائی زندگی کو منظم کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ دنیا کے عیش و عشرت میں کچھ بھی کریں گے، کچھ بھی کر لیں گے، کیونکہ اس کو تو یہ ایمان نہیں ہے کہ بعد میں مجھ سے پوچھا جائے گا یا مجھ سے اس کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ لیکن جو لوگ
یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت ہے، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ آخرت میں ہمارے ساتھ حساب ہوگا. اگر ہم اچھا کام کریں گے تو اللہ ہمیں جنت دے گا، اللہ ہمیں جزا دے گا. اگر ہم برا کام کریں گے تو اللہ ہمیں سزا دے گا. یہ جزا اور سزا، یہ آخرت پر ایمان، یہ یقین انسان کی دنیاوی زندگی کو متوازن بناتا ہے اور خوبصورت بناتا ہے، معاشرے کی تشکیل دیتا ہے، پرامن معاشرے کی، خوبصورت معاشرے کی، ایک مؤثر، ایک حسین معاشرے کی وہ تشکیل دیتی ہے یہ آخرت کی ایمان. جب انسان کی آخرت پر ایمان ہو تو وہ چوری نہیں کرے گا، وہ قتل نہیں کرے گا، وہ ڈاکے نہیں کرے گا، وہ دوسروں کا حق نہیں مارے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا، میرے ساتھ حساب کتاب ہوگا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی وہ لوگ یقین رکھتے ہیں، لیکن وہ صرف زبانی نہیں، دل پر مکمل یقین کامل رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں. تو آگے سے اللہ تعالیٰ جو یہ صفات ان لوگوں میں ہے جو متقی ہے اور جن میں یہ صفات ہے، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہے. یہی لوگ ہیں وہ جس کا ذکر اوپر ہو گیا 2 آیاتوں میں، کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پہلے کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ لوگ ہدایت پر ہے. اور جس کے لیے دعا کی گئی ہے فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، تو وہی صراط مستقیم ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ اللہ کے ڈرنے والے متقین، یہی لوگ اللہ کی ہدایت پر ہے اللہ کی طرف سے. اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہے. اصل کامیابی یہی ہے، جو لوگ ان باتوں پر اور ان صفتوں سے متصف ہو اور ان باتوں پر عمل کرتے ہو، وہی لوگ کامیاب ہیں، اور ان کی زندگی بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. دوبارہ سن لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا ہے، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہے اللہ کی طرف سے، اپنے پروردگار کی طرف سے. اولئک هم المفلحون، اور یہ لوگ کامیاب ہیں. وما علینا الا البلاغ.